أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آسان قرآنی زبان میں آج ہم حروف کی چوتھی کیٹیگری کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں. قرآن پاک کے اعتبار سے کو بولا جاتا ہے حروف استفہام، یعنی وہ حروف جن کے ذریعے سے ہم کسی بھی جملے میں سوال کرنے کا مفہوم داخل ہو. کسی بھی سینٹنس میں، چاہے جملے اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو یا کوئی بھی سینٹنس ہو، اس میں سوال کرنے کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے جن حروف کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے حروف استفہام. تو حروف استفہام یہ ایک مختصر انداز میں ہم پڑھیں گے کیونکہ قرآن پاک میں ان کا استعمال ہوا ہے کثرت کے ساتھ. تو ان حروفوں میں پہلا حروف ہے ماں کے ہم نے بہت سارے ٹائپ پڑھے ہیں. ماں کا میں نے کہا ہے کہ اس میں جو بڑے موٹے تین میننگ قرآن پاک میں ہے. ایک میننگ اس کا ہے جو یا جس. جب اس کے میننگ میں آئے تو ہم نے کہا اس کو ماں موصولہ کہتے ہیں. سیکنڈ اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ نہیں کا بھی میننگ آتا ہے، یعنی نفی کا میننگ، کسی بھی جملے میں نفی کا میننگ. اور جو اس کا تھرڈ میننگ ہے وہ کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی استفہام. تو یہاں پہلا حروف ہے ماں، یعنی اس کا میننگ کیا. تو یہ استعمال ہوتا ہے نمبر 1. جیسے ہم قرآن پاک میں ما ھذا، جیسے اگزامپل ما ھذا، تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے. اسماء اشارہ یہ کیا ہے. تو سوال کے اعتبار سے استعمال ہوا تو نمبر 1. نمبر 2 دوسرا حروف جو ہے من. اس کا میننگ دیکھتے ہیں تو کون کے میننگ میں استعمال، کیفہ کے میننگ میں استعمال. تو یہ بھی اس حروف کی بھی خاصیت ہے کہ یہ بھی اسماء موصولہ میں ہم نے پڑھا تھا. تو من کا ایک میننگ ہم لے سکتے ہیں جو جس، اس کے میننگ میں یعنی من موصولہ. دوسرا میننگ لے سکتے ہیں اس کا کون، تو کون کے میننگ میں اس کو لے سکتے ہیں. یہ دو میننگ بہت کامن ہے قرآن پاک میں. تو یہاں پہ من کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسے سوال کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی دفن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں جو 3 سوال ہوتے ہیں، تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے من ربک. کا کی ضمیر ربک، آپ کا رب کون ہے، من ربک. تو سوال کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے. اب من اور ماں میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے، من جو ہے اور ماں میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے، اس کو ہم یوزولی عاقل کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ماں کا استعمال زیادہ تر غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے. غیر عاقل ان دا سینس جو مائنڈ رکھنے والے نہ ہوں. وہ کریچر جو مائنڈ نہیں رکھتے ان کو غیر عاقل کہا جاتا ہے. اور جو عاقل یعنی جو مائنڈ رکھتے ہیں تو ان کے لیے اکثر من استعمال ہوتا ہے سوال، جب ہمیں سوال کرنا ہو. اور جو غیر عاقل ہے ان کے لیے ماں کا استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے تو یہ ہو گیا نمبر 2. نمبر 3 تو اس لیے اگر ماں اور من کو فردر دیکھا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جب مردہ سے جب دفن کیا جاتا ہے تو پہلا سوال ہوتا ہے من ربک کا. ظاہر ہے کہ یہ جو من ہے سوال رب کی طرف اس کے بارے میں بولا جاتا ہے. تو رب کو بھی ہم لیتے ہیں اگرچہ ہم اس کو ایز اے کریچر تو نہیں مان سکتے، یعنی وہ مخلوق کی طرح نہیں مان سکتے، لیکن پھر بھی اسی کے سینس میں لیتے ہیں کہ اٹس لائک عاقل. تو من یوز ہوتا ہے. دوسرا سوال
ہوتا ہے ما دینو کا. یعنی آپ کا دین کون سا ہے. تو یہاں دین کے مطلب سوال ظاہر دین کی تو کوئی شکل نہیں ہے، اٹس اے نان لیونگ کائنڈ آف تھنگ، تو یہ غیر عاقل آ جاتا ہے، اس لیے ماں کا استعمال ہوا ہے. تو یہ تو ہوگی چھوٹی سی ڈفرنس ماں اور من میں. تو ہو گیا دو حروف استفہام میں ماں اور من. اور تیسرا کیفا استعمال کرتے ہیں. کیفا کا میننگ جو ہے کیسا. اگزامپل جیسے ہم لکھتے ہیں کیفا انت، ہم کہتے ہیں کیفا انت، کیفا انت. انت کی ضمیر ہے منفصل. کیسے ہو آپ، تو سوال کے اعتبار میں استعمال ہوا یہ بھی. اسی طرح سے کیفا حالک ہم کہتے رہتے ہیں. تو فورتھ جو ہے اسماء موصولہ میں وہ آئینہ. آئینہ کا میننگ جو ہے کہاں، وائر. ٹھیک، جیسے میں کہوں گا این المفر. قرآن پاک میں نا این المفر، این المفر. مفر فرار سے نکلا ہے، اردو کا ورڈ فرار، بھاگ جانا. فرار، تو کدھر کو بھاگو گی، کہاں بھاگ رہے ہو. تو این المفر یعنی فرار کی جگہ کہاں ہے، وائر از دیٹ پلیس جہاں بھاگ جاؤ گے. تو این المفر تو سوال کے اعتبار سے استعمال ہو جاتا ہے این. تو اس طرح سے ففتھ والا جو حروف استفہام میں استعمال کرتے ہیں متا. متا کا میننگ ہے کب، وین. ٹھیک، جیسے قرآن پاک میں ہے ایک آیت میں متا نصر اللہ، متا نصر اللہ. متا نصر اللہ، کب آئے گی نصر اللہ. مرکب یہ مضاف مضاف الیہ، تبھی تو اس کا پیش اس کا زیر ہے. تو یعنی اللہ کی مدد، مدد یعنی اللہ کی مدد کب آئے گی، متا. تو یہاں اس کا تو یہ ہو گیا متا کا ورڈ حروف استفہام. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس اور ورڈز جو قرآن پاک میں استعمال ہوا، بہت ہی فریکوینٹلی استعمال ہوا. جسے چھٹا ہے انا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت جگہ ہے انا. تو انا کا جو میننگ ہم لیتے ہیں یہ کیوں کر، کیوں کر. ٹھیک، کہاں سے یہ بھی لے سکتے اس کا. جیسے قرآن پاک میں وہ جو زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب وہ ایک ان محراب میں گئے تھے بیت المقدس کے بعد، پاس میں جو آج مریم علیہ السلام ان کی وہاں بیٹھی تھی، تو انہیں وہاں بن موسم کے پھل دیکھے ان کے سامنے. تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا انا لکی ہاذا، انا، تو وہاں لکھا تھا یہی اعلیٰ انا لکی ہاذا. کی والی زیر مونس کے لیے، کہاں سے آپ کے پاس یہ آئے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے یہ پھل جو ان کے پاس تھے. تو وہ جواب دیتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو یہ ہو گیا انا کا استعمال کہاں سے، کیوں کر. تو سیونتھ حروف استفہام میں این، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن پاک میں آیا این، من ای شیء خلقہ. ٹھیک ہے نا. تو ای شیء، تو اس کا معنی لیں گے ہم کون سی چیز، کون سی، یا کون سا، کون سی کے میننگ میں آئے گا اس کا کون سی، کون سا. ٹھیک ہے نا. وچ، جیسے وچ کا میننگ. تو قرآن پاک میں ہے من ای شیء خلقہ، من ای شیء، من ای شیء. سے، کون سے چیز سے، خلقہ، کون سے چیز سے اس کو پیدا کیا. من ای شیء خلقہ، خلقہ من نطفۃ،
اس کو آپ نے جو ایک نطفے سے پیدا کیا. تو یہاں سے آئی کون سا، کون سی چیز سے، کون سی چیز سے کون سا کا میننگ. تو یہ تو گیا 7واں. اس طرح سے قرآن پاک میں اور کچھ الفاظ ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے امپورٹنٹ ہیں. اس میں میننگ اور یاد رکھنا. اس طرح سے جو ہمارا 8th ون ہے وہ ہے کم کے میننگ. کم، ٹھیک. تو کم مینس کتنا. کتنا اردو میں لکھتے ہیں ایک تعداد دیکھنے کے لیے کتنا. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، تو ایک تعداد کا میننگ اس کا آتا ہے. سیکنڈز کا میننگ یہ بھی آتا ہے کہ یہ بہتر ہے. تو میننگ بہتر بھی اس کا لے سکتے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ٹھیک ہے نا. تو کتنے کا میننگ وہاں پہ آتا ہے. تو کم کتنا. اس طریقے سے ہمارے پاس سم ٹائمز آتا ہے کم کا استعمال. تو یہ ہے تقریباً جو حروف کثرت سے استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں. انشاءاللہ یاد ان کو ہم ایسے ہی رکھیں. بڑا آسان ہے. بعد میں جو بھی اور کچھ آئے گی وہ مطالعے سے ہم سمجھ لیں گے. تو یہاں میں اسکرین فوکس کر رہا ہوں اگین اسکرین پہ. تو یہ حروف استفہام کی جو ہے فہرست ہے. ماں کیا کے میننگ میں، من کون کے میننگ میں، کیف کیسا، آئین کہاں، متا کب، انا کیوں کر، کہاں سے، ایون کون سا کون سی، کم کتنا. تو یہ ہو گئے حروف استفہام قرآن پاک میں سوال کا میننگ پیدا کرنے کے لیے کہیں پہ. ان کو آرام سے ہم دیکھیں گے. تو اس طرح سے ہم نے جو ہے 4 مین کیٹیگریز ہم نے پڑھی. دوبارہ یہاں میں ڈسکس کر لیتا ہوں. ایک کیٹیگری ہم نے پڑھی حروف جارہ. حروف کی ایک کیٹیگری حروف جارہ. سیکنڈ ہم نے پڑھی حروف مشبہ بالفعل. مشبہ بالفعل. تیسری کیٹیگری ہم نے پڑھی حروف ندا. اور چوتھی کیٹیگری آج وہ ہو گیا حروف استفہام. استفہام. تو یہ 4 امپورٹنٹ کیٹیگری آتی ہیں جو قرآن پاک کا گرامر. یہ حروف کی جو ہے 4 امپورٹنٹ کیٹیگریز ہے. تو یہ حروف جار ہم نے کہا تھا جب یہ کسی اسم پہ داخل کر دیتے ہیں اس کو جر میں کنورٹ کرتے ہیں. مشبہ بالفعل ہم نے کہا تھا جب یہ حروف کسی اسم پہ داخل کرتے ہیں تو اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. حروف ندا ہم نے کہا کسی کو پکارنے کے لیے. اور حروف استفہام سوال کا میننگ پیدا کرنے کے لیے. تو یہ ہمارا مختصر جو حروف کا میجر پورشن تھا لیکچر. کسی بھی آیت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے کہا تھا ہمیں اسم پتہ ہونا چاہیے، فعل پتہ ہونا چاہیے اور حروف پتہ ہونا چاہیے. کوئی بھی آیت ہے اس میں جتنے بھی ورڈز ہیں وہ تینوں میں سے ایک کیٹیگری میں فال ہو جاتے ہیں. ہم نے اسم بھی تقریباً ختم کیا، فعل بھی موٹے موٹے الفاظ میں، اور حرف بھی ہم نے ختم کیا. یہ 4 کیٹیگریز. تو یہ ہم نے تقریباً 40 دن کے اندر یہ کورس کمپلیٹ کیا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم اس قابل ہے کہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو بہت حد تک تقریباً 70 to 80% ڈائریکٹلی ہم ابھی سمجھ سکتے ہیں. اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم ایک گرامیٹیکل انالیسس دیکھ لیتے ایک پارے کا، تاکہ ہماری پریکٹس اور ہو جائے اور انشاءاللہ ہم پھر ووکیبلری مزید سیکھ کے پورا قرآن پاک آرام سے سمجھ سکتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.